بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ یعنی VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 22 دسمبر ہے اور جمعرات کا روز ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو ناظرین، 11 دسمبر یعنی اسی مہینے کی 11 تاریخ کو امریکی صدر اور یوکرائن کے صدر کے درمیان یہ ایک سیکرٹ ہاٹ لائن ہوتی ہے ٹیلی فون کی، اس پر ان دونوں کی آپس میں بات ہوئی، اور پھر 3 دن بعد یعنی 14 دسمبر کو یوکرائن کے صدر کا دورہ امریکہ فائنل کر لیا گیا۔ اب منگل 20 دسمبر یعنی 2 دن پہلے یوکرائن کے صدر جو ان کا مشرقی یوکرائن کا جنگی محاذ ہے اس کے دورے پہ جاتے ہیں، اور اس دورے کے بعد رات کو خفیہ طور پر یوکرائن کی ایک ٹرین میں سفر کرتے ہوئے پولینڈ کی طرف وہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک یہ سفر انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ پھر بدھ کی صبح کو وہ پولینڈ کے سرحدی ریلوے اسٹیشن پرزے مائسل، ایک نام جگہ کہہ لیں آپ، قصبے کا نام ہے جہاں پہ یہ ریلوے اسٹیشن ہے، تو وہاں پہ وہ اترتے ہیں، اور جب وہ اترتے ہیں تو وہاں پر موجود جو چند لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی ان کی آمد کا علم ہوتا ہے، اور آپ یہ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو وہاں سپاٹ کیا گیا ہے۔ پھر جو ہی یہ اس ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہیں تو وہاں پر امریکن سفارت خانے کی ایک کالے رنگ کی شیورلیٹ سرکاری گاڑی، اس میں ان کو فوری طور پہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب پہلے کئی پروگراموں میں جو یوکرائن اور روس کی جنگ سے متعلق کیے گئے تھے، یہ بتایا گیا تھا کہ مغربی ممالک کے کئی سربراہ جو ہیں وہ یوکرائن کا تو دورہ کرتے رہے ہیں، لیکن یوکرائن کے صدر کا یہ پہلی بار دورہ ہے۔ روس اور یوکرائن کی جنگ جب سے شروع ہوئی ہے تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یوکرائن کے صدر اپنے ملک سے نکل کے باہر کسی دوسرے ملک کے دورے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ پھر اس ریلوے اسٹیشن سے اس شیورلیٹ کار میں تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر پولینڈ کا ایک زیزوو کہلاتا ہے، یہ ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ ان کو لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پہ امریکی فضائیہ کا ایک جہاز ہے جس کو بوئنگ C-40B یعنی C-40B کہتے ہیں، اس میں ان کو سوار کر دیا جاتا ہے۔ اب پہلے یہ جہاز وہاں سے جو پولینڈ کا ایئرپورٹ ہے وہاں سے اڑتا ہے تو اس کا رخ برطانیہ کی طرف کیا جاتا ہے، یعنی پہلے ادھر یہ پرواز کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ نارتھ سی کو کراس کرنا ہوتا ہے، تو اس کی پرواز شروع کرنے سے پہلے جو نارتھ سی کی ایئر سپیس ہے اس کو باقاعدہ ناٹو کے سپائی ایئر کرافٹ جو ہیں اس کی اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے کلیئرنس مل جانے کے بعد پھر یہ یوکرائن کے صدر کا جو امریکن ایئر فورس کا جہاز ہے پھر یہ اس ایئر سپیس میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ جو چھان بین ضروری اس لیے ہے کہ اس علاقے میں جو رشین جو سب میرینز ہیں وہ ہر وقت پٹرولنگ کرتی رہتی ہیں، اور وہ اپنے طور پہ بھی ایئر سپیس کو جو ہے وہ اس کی چھان بین بھی کرتی ہیں اور جاسوسی بھی کرتی رہتی ہیں۔ تو جو ہی پھر یہ یوکرائن کے صدر کا طیارہ برطانیہ کی فضائی سپیس میں داخل ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ جو امریکہ کا فائٹر جیٹ F-15 ہے وہ اپنے حفاظتی حصار میں لے لیتا ہے، اور پھر امریکہ پہنچنے تک اس کو اپنے حصار میں رکھتا ہے۔ یہ جو فضائی سفر ہے جو یوکرائن کے صدر نے اختیار کیا، وہ ریل کا جو ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ بہرحال یہ تقریباً 10 گھنٹے کا سفر کر کے پھر یہ واشنگٹن کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، اور یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینڈ کیا ہے جہاز، اور اس کے بعد جو ان کی وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اس کی بھی آپ کو یہ فلم دکھا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے وہاں پہ جو
تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز آج تک کی رپورٹ کے مطابق کی ہے۔ اب ان کو جب یہ واشنگٹن اترتے ہیں تو امریکہ کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ اپنی حفاظتی حصار میں لے لیتی ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے سب کو علم ہے کہ ان کے ملک کی روس کے ساتھ جنگ جاری ہے، اور اب روس کو یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے واپس بھی جانا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ روس کے جو ایسٹس ہیں یا جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ امریکہ میں بھی کافی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے امریکن خفیہ ایجنسی نے لی ہے، اور یہ اس وقت تک لیے رکھیں گے جب تک ان کو بحفاظت ان کے ملک واپس نہیں پہنچا دیتے۔ تو اپنے اس دورے کے دوران انہوں نے یو ایس کانگریس سے بھی خطاب کیا ہے، اور تقریباً 2 بلین کی جو ہے فوری امداد، اور اسی طرح صدر بائیڈن نے ان کو بتایا ہے کہ 45 بلین کی ایمرجنسی ایڈ ابھی سینٹ میں ان کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ پیٹریٹ جو میزائل سسٹم ہے، دفاعی نظام، اور بہت زبردست یہ نظام ہے میزائلز اٹیک کے اگینسٹ، تو اس کو بھی وہ یوکرین کو دے رہے ہیں تاکہ یوکرین اپنا دفاع کر سکے۔ اب جو ہی یہ خبر رشین دارالحکومت میں پہنچی اور پھر وہاں کے جو افسران ہیں یا حکام ہیں انہوں نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے امریکہ پر سخت تنقید کی ہے کہ اب یہ واضح ہو گیا کہ یوکرائن میں دراصل امریکہ ایک پراکسی جنگ لڑ رہا ہے روس کے خلاف، نہ کہ یہ یوکرائن لڑ رہا ہے، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے امریکہ وہ امن کے کسی بھی امن میں اس علاقے میں امن ہو، اس میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس جنگ کو وہ مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور اسی کی پھر ساری باتوں کے پیش نظر روس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اب اپنی اگلی جو حکمت عملی ہے، جو موجودہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کے وہ اپنی اگلی حکمت عملی بنائے گا۔ تو اب چند دن مزید انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال مزید کیسے آگے بڑھتی ہے۔